السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، اولاد ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی تربیت کرنا اور اس کو صحیح راستہ دکھانا یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم اور آپ یہ بات دیکھتے ہیں اور یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت ہی عام سی چلی آ رہی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، پہلے فرصت میں ہم اس کے کان کے اندر اذان اور اقامت کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے تو دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور لوگ اس کے اوپر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اذان اور اقامت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام احادیث بالکل ناقابل حجت ہیں۔ ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے علماء کرام کی کئی رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ اذان اور اقامت والی تمام احادیث ضعیف ہیں، اس لیے ہم اسے قابل حجت نہیں مانیں گے، یعنی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے، یعنی دوسری قسم یہ ہے کہ اذان اور اقامت والی احادیث حسن درجے کی ہیں، اس لیے دونوں پر عمل کرنا جائز ہے۔ جبکہ ایک تیسرا گروپ، تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اذان کہنا تو درست ہے لیکن اقامت کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اذان والی حدیث تو اپنے شواہد کی بنیاد پر حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اقامت والی حدیث ایسی نہیں ہے۔ جو حدیثیں اس بارے میں لوگ پیش کرتے ہیں ان میں سے پہلی حدیث ابو رافع کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو کان کے اندر اذان دی۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آپ اس حدیث کو ضعیف ابو داؤد اور ضعیف ترمذی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اسے بیماری کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، انہی سے مروی ہے کہ اذن فی اذن الحسین ابن علی یوم ولد فاذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری، رواہ البیہقی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان تمام حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اذان اور اقامت کے تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری تمام کی تمام جتنی بھی احادیث اذان اور اقامت کے تعلق سے آتی ہیں سب کی سب
یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ لیکن سعودی عرب کے مفتی علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی رائے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ کان میں اذان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اہل علم کے نزدیک یہ مسنون عمل ہے، یعنی کان میں اگر اذان دی جائے تو یہ بہتر عمل ہے اور مومن کا اس پر عمل کرنا بہترین کام ہے۔ لیکن وہ حدیث جو میں نے ابھی پہلے آپ کے سامنے ابو رافع کی ذکر کی ہے، اس حدیث کے بارے میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی، تو اس حدیث میں ایک راوی عاصم بن عبید اللہ بن عاصم بن عمر ابن خطاب ہیں جو ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک بچے کے کان میں پیدائش کے وقت اذان دینا مسنون ہے، اور یہ پیدائش کے فوراً بعد دی جائے گی، پیدائش کے بعد تاخیر کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور کان میں اقامت کہنا ان کے نزدیک غیر مشروع ہے، کیونکہ اقامت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں ساری کی ساری موضوع اور ضعیف ہیں۔ لہذا عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو دیکھیں کہ کان میں اذان یا اقامت اس طرح کی جو بھی حدیثیں آتی ہیں ساری کی ساری حدیثیں صحیح اور درست نہیں ہیں۔ اگر آپ کان کے اندر اذان کہنا چاہتے ہیں تو اذان کے تعلق سے بعض علماء کی رائے ہے کہ آپ اذان دے سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو صحیح عمل ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اسی چیز کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت جو ہوتی ہے اس تربیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔